عمار ایک اسیر ہے بازار شام میں، عمار ایک اسیر ہے بازار شام میں، وہ ایک اسیر عکس وہم راکعون ہے۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت برادر عزیز ننھے مجاہد جناب حسن مجتبیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ذاکرین سے گزارش ہے کہ جو ٹائم آپ کو دیا جائے، کیونکہ آپ نے حاضری لگوانی ہے پرسداری میں، تو برائے کرم مختصر کیجئے حاضری کو۔ اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید قیس بادشاہ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید الیاس رضا شاہ، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت حق نواز جعفری صاحب۔ بار محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا خاتم النبيين وأبي القاسم محمد، الطاہرین المعصومین، صلوات پڑھیں محمد۔ اما بعد، فقد قال تبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صلوات پڑھیں۔ عزیز محترم، آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کیا ہم نے انسان کو اعتدال میں پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے انسان کو افضل احسن پیدا نہیں کیا؟ انسان اپنا مرتبہ بھول گیا ہے، خود کو ذر کہتا ہے، کائنات کو کل کہتا ہے، جس میں قرآن مجید میں خدا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ أَرْضُ السَّمَاءِ، کہ میں نے زمین و آسمان کو، میں نے کائنات کو خلق کیا تو تمہاری خاطر، اور میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ جب اپنے لیے خلق کیا تو بتاؤ کائنات کے ہم خادم بنتے جا رہے ہیں، خدا کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم میں کہوں ہر چیز کا مقصد ہے، یہ ساؤنڈ، یہ والیوم ہے، ساؤنڈ سپیکر ہے، اس کا بھی مقصد ہے۔ اب ہماری زندگی کا بھی مقصد ہے، ہماری تخلیق کا بھی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ابھی میری مقصد کی بات آئے گی، آپ کی زبانوں پہ یہ کلمات جاری ہوں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ خدا نے ہمیں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت معرفت کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں من عرفت نفسک وعرفنا ربک، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب بتاتا چلوں کہ کیسے خدا کو پہچانا۔ خود قرآن مجید میں، خود سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 20-21 ہے، خدا فرماتا ہے ہم نے بے شک ہم نے مویشی انسان کے لیے ان کے وجود میں نشانی رکھ دی ہیں، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا غور و فکر نہیں کرتا؟ اسی لیے جب اپنے آپ کو پہچانو گے پھر خدا کو پہچان پاؤ گے۔ آپ کائنات کو دیکھتے ہو، اپنے وجود میں نہیں دیکھتے، کیا نشانی خدا نے رکھی ہیں۔
اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہیں بشر ہیں، آپ ہیں انسان، سارے کمالات پتھروں والے ہیں، آپ ہیں بشر سارے کمالات درختوں والے ہیں، آپ ہیں بشر سارے کمالات حیوانوں والے ہیں۔ بتاتا چلوں، ابھی کہا کہ آپ ہیں انسان، کمالات پتھر والے ہیں، بتاؤں آپ بھی تو جسم رکھتے ہیں، پتھر وجود رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں سخت ہوں، میں کہتا ہوں پتھر کو دیکھو پتھر بھی سخت ہے۔ ابھی کہا کہ آپ ہیں انسان کمالات درختوں والے، آؤ آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں جسم رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ درخت بھی تو وجود رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں، میں تو ننھا ہوتا ہوں، میں چھوٹا ہوتا ہوں پھر بڑا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ درخت کو دیکھو، درخت بھی پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں کہتا ہوں آؤ درخت کو دیکھو، آپ کہتے ہیں میں سخت ہوں، میں کہتا ہوں درخت کو دیکھو درخت بھی سخت ہے۔ ابھی میں نے کہا آپ ہیں انسان کمالات حیوانوں والے رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں کھاتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ جانور کو بھی تو دیکھو جانور بھی تو کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں، میں کماتا ہوں، میں روزے روزگاری کے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ کوے کو دیکھو وہ صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں، میں غیرت رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں غیرت سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو، کیسے سیکھنی ہے غیرت؟ جب مرغی کے پاس اگر کوئی دوسرا مرغا آتا ہے وہ تیش میں آ جاتا ہے، تیش میں دوسرے مرغے کو لڑ پڑتا ہے، مرغی کے ساتھ نہیں آنے دیتا، آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جانور بھی تو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میرے بچے پیدا ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ ان جانوروں کے بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں، میرے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، میں مال کو اسٹور کر کے رکھتا ہوں، میرے بینک بیلنس ہے، میں کہتا ہوں شہد کی مکھیوں کو دیکھو، شہد کی مکھیاں بھی تو سارا سال بھر شہد کو جمع کر کے رکھتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں انسان ہوں، آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، تھک گئے ہیں آپ؟ بس چند جملے امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من مماتا لم یعرفہ مماتا ممیت جہلیہ، کہ جو اپنے اس حالت میں مر جائے کہ اسے اپنے امام کی معرفت حاصل نہ ہو، سمجھو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ عزیز محترم، آج امام زمانہ ہم سے دور نہیں، پر ہمارے گناہوں نے امام سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ میں نے دعائے نطبہ میں پڑھا کہ امام کی تکلیف کا باعث ہم خود ہیں، میں کہتا ہوں کیسے تکلیف کا باعث ہیں؟ جب عزادارو ہمارے نامہ اعمال شب جمعہ امام زمانہ کے پاس پیش ہوتے ہیں تو امام زمانہ جب ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال نامے اچھے ہوتے ہیں تو امام دعا کرتے ہیں، اگر اعمال نامے برا ہو تو یوسف زہرا خون کے آنسو روتے ہیں۔ بس عزیز محترم، اپنے ذہنوں کو کربلا لے کے چلو، ٹائم بہت مختصر ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پر۔ مولا حسین فرماتے ہیں عزادارو جب بھی دعا کیا کرو اس 4 سال معصومہ بچی کا واسطہ دے کر دعا کیا کرو، خدا کبھی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ عزادارو مولا امام حسین فرماتے ہیں اے شیعہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا، جسے ہر بوند پانی کے لیے منہ پہ تماچے لگائے جاتے۔ عزادارو میرا تم سے سوال ہے، معصوم کی تاریخ میں کئی بھی ہے اور جس کی کمر بچپن میں ہی سر کے بال سفید ہو گئے ہو، کمر جھک گئی ہو۔ میں کہتا ہوں تاریخ میں 2 بیوی ہیں، ایک مدینہ میں اور جس کی 18 سال عمر تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی۔ عزادارو ایک شام میں 4 سال کی معصومہ ہے اور جس کی کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید۔ جب عزادارو شیر شام کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، وہاں شمر آیا تھا، وہ پانی لے کے آیا تھا۔ اب سکینہ کہتی ہے بھیا سجا مجھے پیاس لگی ہے، میرا سلام سجاد کی غریبی پر۔ سکینہ کہتی ہے بھیا پانی مانگوں اجازت دیتے ہو؟ سجاد کہتا ہے سکینہ مانگو اگر دیتا ہے شمر قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ اب اس سکینہ نے پانی مانگنے کے لیے ننھے قدم سے آگے بڑھی۔ میں کہتا ہوں سکینہ دوبارہ پانی نہ مانگتی، اگر شمر کہہ دیتا میں پانی نہیں دیتا۔ اب شمر نے اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب اس نے پانی پلانا شروع کیا، اس نے ایک کو پلایا، سکینہ پیچھے دوڑتی رہی۔ اب اس نے جب 40 گھوڑوں کو پانی پلا کے ختم کیا، اب اس نے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا جب جانوروں کو پانی پلا لیا، اب شمر سکینہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا اس نے پانی کو زمین پر گرا دیا۔ سکینہ نے پانی پینے کے لیے خود کو زمین پر گرا دیا۔ اس نے سکینہ کہتی آئے میرے کربلا کے 3 دن کے پیاسے بابا، آئے میرے کربلا کے مظلوم بابا۔ اللہ لعنت اللہ۔